سامعین مکرم، اسلام آباد کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے حوالہ سے 2 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو اس کانفرنس کے نام کے حوالہ سے ہے، اور دوسری بات وہ افراد جو اس کانفرنس کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، ان کی مثال کے حوالہ سے ہے۔ تو پہلی بات یاد رکھیں کہ انہوں نے جو نام رکھا انٹرنیشنل سنی کانفرنس، یہ درست نہیں، ان کا اصل نام ہے سن فیزی، انٹرنیشنل سن فیزی کانفرنس۔ سن فیزی یہ 2 الفاظ سے نام لیا گیا ہے، پہلا لفظ ہے سنی اور دوسرا ہے رافضی۔ تو سنی سے سین نون کو لیا اور رافضی سے آخر سے فا ضاد اور یا کو لیا، تو ان دونوں کو ملایا تو بن گیا سن فیزی، یعنی آدھا سنی اور آدھا رافضی، یا اوپر سے سنی اور اندر سے رافضی۔ تو ایسے افراد جو اوپر سے سنی اور اندر سے رافضی ہوں، یا سنی بن کر افکار رفض کو ترویج دے رہے ہوں، رافضیت کا پرچار کر رہے ہوں، سنی بن کر، قادری بن کر، چشتی بن کر، نقشبندی بن کر اور گیلانی بن کر، تو ایسے افراد کی نگرانی میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس کا نام ہے انٹرنیشنل سن فیزی کانفرنس۔ یہ جو سن فیزی ہیں، ان کی ایک بڑی زبردست مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس مثال کو سمجھنے سے پہلے شیخ فرید الدین عطار کے پند نامہ کے 2 شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ پند نامہ کے صفحہ نمبر 14 پر شیخ فرید الدین عطار نے در بیان دریافتن حقیقت نفس امارہ، یعنی نفس امارہ کی حقیقت کو جاننے کے بیان میں جو عنوان قائم کیا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں چوں شتر مرغے شناس ای نفس را نہ کشد بار و نہ پرد بر ہوا۔ یعنی ترجمہ یہ ہے، شیخ صاحب نے فرمایا شتر مرغ کی مثل اس نفس کو پہچان، یعنی جو نفس امارہ ہے یہ شتر مرغ کی طرح ہے، نہ کشد بار، ایک تو بوجھ نہیں اٹھاتا، و نہ پرد بر ہوا، اور نہ ہوا میں اڑتا ہے۔ اب اگلے شعر میں اس کی وضاحت کی، گر بے پر گویش گوید اشترم ور نہیں بارش بگوید طائرم۔ اگر اس کو کہا جائے کہ ہوا میں اڑ گوید اشترم، تو کہتا ہے میں تو اونٹ ہوں، اور اگر اونٹ سمجھ کے اس پر بار رکھا جائے، بوجھ رکھا جائے، بگوید طائرم، کہتا ہے میں تو پرندہ ہوں۔ یعنی یہ مثال ہے ان سنفذیوں کی، کہ اگر ان کو کہا جائے کہ تمہارا معاملہ اہل سنت و جماعت والا نہیں ہے، تمہاری حالت اہل سنت و جماعت والی نہیں ہے، تم نکلو اہل سنت و جماعت سے دفع ہو جاؤ اور جا کے ایران چلے جاؤ، یہاں سے اڑ جاؤ، پھر ان کا حال ہے گویا دشترم، کہتے ہیں جی ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، ہم تو پیر ہیں، بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، ہمارا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح کی باتیں کریں گے، گویا دشترم کہہ کر یہ ٹال دیں گے۔ اور اگر کہا جائے کہ اگر تمہارا سنی ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر بوجھ اٹھاؤ عقائد اہل سنت و جماعت کا، اگر تم سنی ہو تو بوجھ اٹھاؤ افکار اعلی حضرت کا، بوجھ اٹھاؤ فتاوی رضویہ کا، بوجھ اٹھاؤ افکار مجدد الفسانی کا۔ اگر تمہیں سنی ہونے کا دعویٰ ہے تو ان افکار کو ترویج دو، ان کو بیان کرو اپنے مریدین میں، حلقہ احباب میں، اور اپنے دوستوں میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر جگہ پہ بیان کرو افکار اعلی حضرت کو۔ تو پھر ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ وہ گویت طائرم، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو معاشرہ میں نفرت پھیلانا نہیں ہے، ہم تو ہم آہنگی چاہتے ہیں، سارے مل بیٹھیں اور ایک ٹیبل پہ کھانا کھائیں۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے شتر مرغ والا، کہ اگر انہیں کہا جائے کہ تم گستاخ و صحابہ کے، تم نے مسئلہ افضلیت کو چھیڑا ہے، تم نے اعلیٰ حضرت کی فکر سے روگردانی کی ہے، تو تم چھوڑ دو اہل سنت و جماعت کی جان، نذرانے اہل سنت کے لے رہے ہو اور سنی بن کے لوگوں کو مرید کر رہے ہو، اہل سنت و جماعت کے نام سے جو مساجد بنی ہیں ان میں تم خطبے دیتے ہو، تو اہل سنت کی جان چھوڑو اور چلے جاؤ، اڑ کے جا کے ایران میں چلے جاؤ۔ تو اس وقت کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں۔ اچھا جب یہ کہا جائے بھائی سنی ہو تو عقائد اہل سنت و جماعت کا پرچار کرو، تو اس وقت کہتے ہیں جی ہم تو بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہمارا تو یہ کام نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، قریشی کی زندگی سے اگر آپ شان صحابہ سننا چاہیں تو وہ بھی ملے گی، شان ابوبکر صدیق سننا چاہیں تو وہ بھی ملے گی، اور اگر اسی کی زندگی سے آپ علی کا پہلا نمبر سننا چاہیں تو وہ بھی مل جائے گا۔ اسی کی زبان سے اگر آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی سننا چاہیں تو اس جنمی کتے کے منہ سے وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ حضرت ابو سفیان کی شان میں گستاخی بھی آپ کو اس کی زبان سے سننے کو مل جائے گی۔ اسی طرح ان کے جو مرکزی اس کانفرنس میں مہمان شامل ہو رہے ہیں،
اس کی زبان سے اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور ان کے بارے میں جو اہل سنت کا نظریہ ہے وہ سننا چاہو تو وہ بھی آپ کو نیٹ پر مل جائے گا۔ اور اسی ٹچ باٹوی کی زبان سے اگر تم سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر تان سننا چاہو کہ اس نے لمبے قد والا کہہ کر کن صحابہ پہ تان کیا ہے، اور اگر مسئلہ افضلیت پر اسی شخص کا تبصرہ سننا چاہو کہ وہ کن کی بولی بول رہا ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاذ اللہ ایمان پر اٹیک کر رہا ہے، تو یہ بات بھی آپ کو اس شخص کی زبان سے سننے کو مل جائے گی۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، شتر مرغ کی ان کی حقیقت ہے، ادھر بھی ملے ہوئے ہیں اور ادھر بھی ملے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان کے باقیوں کا بھی حال ہے۔ یہ اقبال چشتی وغیرہ آپ دیکھ لیں، ان کی مساجد میں جہاں پہ جمعے پڑھاتے ہیں، یہ جمعۃ الاخریٰ کا مہینہ آتا ہے تو بیان کرتے ہیں شان صدیق اکبر، اگرچہ وہ اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، ان کے مقاصد اور ہیں، لیکن انہی کی زبان سے آپ کو دوسرا مواد بھی مل جائے گا۔ تو یہ دونوں دھڑوں کو خوش رکھتے ہیں اپنے اپنے مقام پر، اور حقیقی طور پر یہ وہ طبقہ ہے جو رافضیوں کو بڑا مرغوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے۔ رافضی ان کو اسی حال میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے سادہ لو عوام کو ان لوگوں کا چہرہ دکھا کر کے دیکھو یہ تمہارے سنی ہیں، یہ ہیں حقیقی سنی، تو چہرہ دکھا کر عوام الناس کو ان لوگوں کا وہ سادہ لو سنیوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے دام تصویر میں پھنساتے ہیں۔ لہذا اس سنفیزی کانفرنس کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ اور انٹرنیشنل سنی کانفرنس جو حقیقی معنوں میں سنی کانفرنس تھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سنفیزیوں کے شر سے عوام اہل سنت کو محفوظ فرمائے اور ہمیں تا دم آخر عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم دائم رہنے کی اور ان افکار کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔